ولم یعی بخلقہن، عی یعی، عی یعی، سمع یسمع سے ہے یہ۔ الاعیاء کا معنی ہے چلنے والے کا تھکنا۔ العی عین کے فتحے کے ساتھ اس کا معنی بھی ہے عاجز ہونا، درماندہ ہونا، اور عین کے کسرے کے ساتھ عیا یعیا عین فی المنطق، کلام میں رک جانا، بات کرتے ہوئے رک جانا یا بات کرنے سے عاجز رہ جانا۔ تو آیت مبارکہ میں یعیا سمع یسمع سے ہے، اور اس کا معنی عاجز ہونا، تھکنا، جیسا کہ دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے افعینا بالخلق الاول، افعینا بالخلق الاول۔ تو یہ عینا العیو سے نہیں بلکہ العیو سے ہے، جس کا معنی ہے تھکنا، عاجز ہونا۔ قدر یقدر نصر ینصر سے، قدر یقدر ضرب یضرب سے، قدر یقدر سمع یسمع سے۔ قدرت انسان کی صفت ہو تو معنی ہوگا وہ قوت جس سے انسان کوئی کام کر سکتا ہو، جیسے کھانے کی قدرت، چلنے کی قدرت، بولنے کی قوت، تو یہ انسان کی صفت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی قدرت سے متصف کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہو قدرت تو معنی ہوگا وہ عاجز نہیں ہے، وہ عاجز نہیں ہے۔ اللہ کے سوا کوئی بھی ہستی معنوی طور پر قدرت کاملہ کے ساتھ متصف نہیں ہو سکتی، اگرچہ لفظی طور پر اس کی طرف قدرت کی نسبت ہو سکتی ہے، لیکن معنوی طور پر قدرت کاملہ کے ساتھ کسی انسان کو متصف نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ مطلقاً ہوا قادر کہنا کسی انسان کے بارے میں یہ درست نہیں ہے، ہوا قادر کہنا، بلکہ مقید کر کے کہا جائے گا ہوا قادر علی کذا، ہوا قادر علی المشی، ہوا القادر علی التکلم، کہ وہ بولنے پر قادر ہے یا وہ چلنے پر قادر ہے۔ مطلقاً ہوا قادر کہنا جائز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کسی کا نام اگر عبد القادر ہو تو اس کو قادر کہنا یہ ناجائز ہے، کیونکہ مطلق طور پر قدرت جو صفت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو اللہ کے سوا ہر چیز قدرت اور عجز دونوں کے ساتھ متصف ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو صرف جو ہر لحاظ سے عجز سے کیا ہے، پاک ہے۔ علی ان یحیی الموتى، حیات، حی یحیی، سمع یسمع سے۔ قرآن پاک کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو لفظ حیات کا متعدد معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ حیات کا پہلا معنی قوت نامیہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نباتات، حیوانات میں ودیعت فرمائی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، بے شک اللہ تعالیٰ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کی موت کے بعد۔ تو یہاں زمین کو زندہ کرنے سے مراد کیا ہے؟ اس کے اندر قوت نامیہ پیدا فرماتا ہے۔ دوسرا معنی ہے قوت حساسہ، احساس کی قوت۔ اس کا استعمال بھی قرآن پاک میں ہوا ہے اس معنی کا۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، زندہ اور مردہ یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں پر احیاء حیات سے ماخوذ، تو یہاں حیات کا معنی کیا ہے؟ قوت حساسہ ہے، جو حیوانات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ودیعت فرمائی، اسی وجہ سے، اسی حیات کی وجہ سے حیوان کو حیوان کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ قوت حساسہ ہوتی ہے۔ قوت نامیہ تو نباتات میں بھی ہوتی ہے اور حیوانات میں بھی ہوتی ہے، مگر حیوانات جو نباتات سے ممتاز ہوتے ہیں تو وہ اسی وصف احساس کی بنیاد پر ہوتے ہیں کہ نباتات کے اندر احساس کی قوت نہیں ہوتی، مگر جو حیوانات ہیں ان میں احساس کی قوت ہوتی ہے۔ تو حیات کا دوسرا معنی ہے قوت حساسہ۔ حیات کا تیسرا معنی ہے قوت عاملہ عاقلہ۔ قوت عاملہ عاقلہ، وہ قوت جس کی وجہ سے بندہ کوئی عمل کرتا ہے، یا جس کی وجہ سے وہ اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے۔ اس کا استعمال بھی قرآن پاک میں ہوا ہے، اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ۔ تو اومن کان میتا فاحییناہ، کیا وہ جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی۔ تو یہاں پر حیات سے مراد کیا ہے؟ قوت عاملہ عاقلہ ہے۔ پہلے وہ بے عقل تھا کہ ایمان کی دولت سے سرفراز نہیں ہوا تھا، پھر ہم نے اس کو عقل سے سرفراز فرمایا، ہم نے اس کو زندگی بخشی، یعنی ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ حیات کا چوتھا معنی ہے غم دور کرنا۔ غم دور کرنا، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ۔ تو وہاں احیاء کا معنی کیا ہے؟ اے متلذذون، یعنی وہ جنت کی بہاروں میں لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ تو حیات کا معنی غم دور کرنا، کہ وہ تمام غموں سے بے نیاز ہیں اور جنت کی ابدی اور سرمدی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ حیات کا ایک وہ حیات ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو متصف کیا جاتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے حیات۔ ایک حیات وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو یہاں حی سے مراد کیا ہے؟ یعنی جسے موت نہ ہو، جسے موت نہ ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کی صفت میں حی کہا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ ذات ہوتی ہے جس کے متعلق موت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حیات کا ایک معنی ہے آخرت کی دائمی زندگی، آخرت کی دائمی زندگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ جب اللہ کے رسول تمہیں بلائیں تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو۔ لما یحییکم، وہ تمہیں اس لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی بخش دیتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی بخشتا ہے۔ تو یہاں حیات سے مراد کیا ہے؟ حیات
جاودانی ہے۔ ان یحیی الموتا، ماتا یموت موتا، نصر ینصر سے۔ جس طریقے سے زندگی کی متعدد قسمیں ہیں، اسی طرح موت کی بھی متعدد قسمیں ہیں۔ موت کا پہلا معنی اس قوت نامیہ کا مقابل جو انسان، حیوانات اور نباتات میں موجود ہوتی ہے۔ تو وہ قوت جن چیزوں میں پائی جاتی ہیں وہ چیز حیات سے متصف ہیں، اور جن چیزوں میں وہ قوت نہ پائی جائے وہ چیز گویا مردہ ہے۔ تو موت کا پہلا معنی تو یہ ہوا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یحیی الارض بعد موتها، فرمایا وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور ہم نے اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندگی بخشی۔ تو یہاں پر حیات کا معنی قوت نامیہ کا زوال ہے، موت کا معنی قوت نامیہ کا زوال۔ موت کا دوسرا معنی ہے قوت حاسہ کا زوال، قوت حاسہ کا زوال۔ احساس کی جو قوت ہے وہ زائل ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ موت واقع ہو گئی۔ یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی۔ تو یہاں پر موت سے مراد قوت حساسہ کا زائل ہونا ہے۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ وَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، انسان کہتا ہے کہ کیا میں جب مر جاؤں گا تو دوبارہ زندہ اٹھایا جاؤں گا، زندہ نکالا جاؤں گا۔ یہاں پر بھی موت سے مراد کیا ہے؟ قوت حساسہ کا زائل ہونا۔ موت کا تیسرا معنی ہے قوت عاقلہ کا زائل ہونا۔ کیا؟ قوت عاقلہ کا زائل ہونا، اور وہ ہے کیا؟ جہالت۔ جب قوت عاقلہ زائل ہو جاتی ہے تو پھر جہالت اس کو کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ اومن کان میتا فاحییناہ، ایسے ہی قرآن پاک میں انک لا تسمع الموتا، یہاں پر جس موت کا ذکر ہے تو وہ قوت عاقلہ کا زوال ہے، قوت عاقلہ کا زائل ہونا ہے، جہالت۔ اور موت کا ایک معنی نیند ہے، نیند۔ نیند کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ النوم موت خفیف والموت نوم ثقیل، کہ نیند جو ہے وہ ہلکی موت ہے اور موت جو ہے وہ بھاری نیند ہے۔ اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے موت کو وفات پانا قرار دیا ہے، وفات دینا قرار دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، وہ اللہ کہ جس نے جو تمہیں رات میں موت دیتا ہے۔ تو یہاں موت سے مراد نیند ہے، جو تمہیں رات میں سلاتا ہے۔ اور سو کر اٹھنے کے بعد جو ہم دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تو وہاں پر بھی اماتنا سے مراد کیا ہے؟ انامنا، سلانے کے بعد، جس نے ہمیں زندگی بخشی، یعنی سلانے کے بعد جس نے ہمیں بیدار کیا۔ تو معلوم ہوا کہ موت کا ایک معنی کیا ہے مولوی صاحب؟ نیند بھی ہے۔ موت کا ایک معنی کیا ہے؟ نیند بھی ہے۔ بہرحال تو آپ نے آج کے سبق میں اس آیت مبارکہ میں علم اللغہ کے حوالے سے گفتگو سماعت فرمائی۔ ہم نے لغوی پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ کل انشاءاللہ عز و جل
علم صرف کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔